بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان گنت واقعات کتابوں میں حضرت ابو طالب کی عزت کی ایسے ایسے لکھے، قرآن کی کون سی آیت سے میں تمہیں ابو طالب کے احسان دکھاؤں؟ میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، خدا کہتا میرا حبیب تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا۔ جس کی گود کو اللہ اپنی گود کہہ رہا ہو، جس کے صحن کو اللہ اپنا صحن کہہ رہا ہو، مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ یہ اسلام کی پہلی دعوت جو ہوئی تھی، جسے دعوت ذوالشیرہ کہتے ہو، یہ کہاں ہوئی تھی؟ حضرت ابو طالب کے گھر۔ حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ ہم یہاں بھی آئے ہیں کہ بانی مجلس نے کسی کی منت نہیں کی، یا دروازہ کھول دو، ہمارے خطیب ہیں، ہم نے بٹھانا ہے۔ ہمیشہ دوسرا کا دروازہ وہ کھلواتا ہے جس کا اپنا گھر کوئی نہ ہو۔ ہمیشہ دوسرے کا دروازہ وہ کھلواتا ہے جس کا اپنا گھر نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت مکہ میں ہوئی۔ مکہ میں اللہ کا اپنا گھر تھا، گھر بھی چھوٹا نہیں تھا، 2 نبیوں سے مزدوری کر کے بنوایا ہوا تھا، پھر بھی کہہ دیا کہ نہیں، اسلام کی اب دعوت ابو طالب کے گھر میں ہونی چاہیے۔ میرے مالک آج 1400 سال کے بعد 2020 میں چل رہے حرامی مولویوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے مالک تجھے نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تجھے کیا ضرورت ابو طالب کے احسان لینے کی؟ اسلام کی پہلی دعوت ہے تیرے گھر میں ہونی چاہیے، بات لا الہ کی تھی، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، بات محمد رسول اللہ تھی، کعبہ کے شہر میں ہونی چاہیے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی خطبہ دیتے، سارے کے سارے 40 کافروں کے کعبے کے گرد بٹھا دیتے، بات اللہ کی اللہ کے گھر میں ہوتی۔ آج توحید میں ناز کرتے، ہم بھی بات کرتے کہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں ہوئی تھی، بات اللہ کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے، بات رسول کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے۔ جب ہم نے مولویوں سے پوچھا یہ اللہ کی بات ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی، کہتے اس وقت کعبہ میں دعوت اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ کعبہ میں بت رہتے تھے، کعبہ میں بت رہتے تھے، کعبہ میں بت رہتے، ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت تھے۔ سب سے بہترین ہسٹری جو اسلام کی لکھی ہے، وہ مرتب جو کی ہے، وہ رومن امپائرز نے کی تھی۔ میں اپنی قوم کے بچوں کو یہ بات ضرور سمجھاؤں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں سمجھاؤں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ مرتب کرنا بھول گئے تھے۔ یہ لشکر بنا رہے تھے، یہ جگیروں پہ قبضے کر رہے تھے، یہ سر کاٹ رہے تھے، یہ کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے تھے۔ ہاں، یہ اپنے مشاغل میں مشغول تھے، ان کے کتب خانے جل گئے، دریائے دجلہ کی پانی کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی مسلمانوں کی تاریخوں کی سیاہی کی وجہ سے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کی تاریخ مرتب کی۔ آج بھی ہالینڈ میں ایک شہر ہے ڈیچ، جہاں پہ پہلا پریس لگا تھا جنہوں نے اسلام کی ہسٹری کو ریسائیکل کیا، اسلام کی تاریخ کو دوبارہ شائع کیا۔ عیسائیوں نے پوچھا کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کے بڑوں نے کہا یہ اس وقت دنیا فتح کرنے میں مصروف ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ بھول گئے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ ہم سے یہ تاریخ مانگیں گے، پھر ہم سونے کے عوض بیچ کے دیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ سب جتنی بھی آج ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں وہ ساری ہم رومن امپائر سے لے رہے ہیں۔ ان کی آج بھی کتابیں ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، فال آف دا رومن امپائرز، یہ پڑھی ہوئی، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اصل اسلام کی ہسٹری کا پتہ چلے۔ انہوں نے اسلام کی پہلی دعوت بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے، رومن امپائرز نے بڑی اچھی لکھی ہے۔ مجھے مسلمانوں کی ہسٹری میں سب سے زیادہ وہ ہسٹری پسند ہے جو اس نے بغیر تعصب کے لکھی تھی۔ اسے کوئی عیسائی کو کیا تھا؟ اسے کوئی بات سے بچانے کا لالچ تھا؟ اسے کیا تھا؟ مسلمانوں نے تاریخ لکھوائی درباروں میں بٹھا کے اپنے مورخوں کو، ہاں، یوں اشرفیاں تول کے دی گئی۔ رسول اور خاندان رسول کے جتنے نام مٹا سکتے ہو مٹاؤ، ہمارے بڑوں کے نام لکھو، یہ نام مٹا دو۔ میں بچوں کو یہ باتیں ضرور بتانا چاہتا ہوں، کوئی تو ہو جو ممبر سے یہ باتیں بتائے۔ وہ ہسٹری روک دی گئی، نئی ہسٹری شائع کی گئی، اس میں مرضی کے نام لکھے گئے۔
جلدی جلدی وہ ہسٹری بنا رہے تھے کہ جلدی جلدی یہ تاریخ لوگوں تک پہنچے. کیونکہ دیکھیں تاریخ نہ شیعہ ہوتی نہ سنی ہوتی. تاریخ کی اعتبار یہی ہے جس طرح آج اخبار ہے ہم تک خبر پہنچاتی، اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنا جھوٹ ہے یہ پڑھنے والے کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، خبر ہم تک پہنچ گئی. بالکل اس ایسا ہی ہسٹری نے کیا. مسلمان دوسرے جو پوری دنیا میں مسلمان تھے جو کلمہ گو تھے انہیں کیا پتا تھا مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ان تک خبر پہنچانی تھی. جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں، غلط راوی، ایسی ایسی غلطی تاریخ میں. بلکہ میں تو یوں لفظ کہتا ہوں مسلمانوں نے ایسی ایسی بونگی ماری ہے کہ آج عقل حیران ہے کہ 5,500 حدیث ابو ہریرہ سے لے لی اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کہ اس نے کلمہ جنگ خیبر کے بعد پڑھا ہے. اور جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں نا، جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں کہ جناب حضرت رسالت امام نے آخری وقت میں جناب ابو طالب کے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. یہ ایک روایت ہے جس کو لے کر یہ پورا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. وہ روایت کی عبداللہ ابن عباس سے. میرے سامنے بیٹھ کے ایج کا کیلکولیشن کیا جائے تو عبداللہ ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جس صحابی سے تم روایت لے رہے ہو وہ دنیا میں آیا ہی نہیں. اچھا دوسری مسلمانوں تم سے پوچھنے والا بندہ بات ہی کوئی نہیں کہ جو کان میں نبی نے کہی تھی وہ تم نے سن لی، جو غدیر میں مجمع میں کہی تھی وہ تم نے کان والی بات سب کو یاد ہے، غدیر والی بات. یہ وجہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے پھر اپنی تاریخ لکھی ساری غلط تھی. اب جب آج کے دور کے عیسائی نے پڑھی ہے اسلام تو اس نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، اس نے پہلے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی. جو ہی اس نے ہسٹری پڑھی اسے اسلام سے نفرت ہو گئی. اس نے کہا یہ اسلام، گردنیں کاٹنا، لہو بہانا، ملک فتح کرنے کے لیے غریبوں کی جگیروں پہ قبضہ کرنا، میں نہیں مسلمان ہوں گا. یہ وجہ ہے کہ اسلام نہیں پھیلا، کہ اسلام قرآن سامنے نہیں گیا، اہل بیت کا کردار سامنے نہیں کیا. میں جملہ بدلتا ہوں. لوگوں نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھا، جبکہ بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں. یہی وجہ تھی جب یہ ہسٹری سامنے آئی عیسائیوں کو نفرت ہو گئی، یہودیوں کو نفرت ہو گئی. اس نے کہا جی ہم تو کلمہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو بڑا خطرناک دین ہے. مسلمان دہشت گرد بن گیا. جو داڑھی دین کی علامت تھی وہ دہشت گرد کی پہچان. یہی وجہ ہے کہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی تھی. اور جتنا فرنگی نے جتنا انگریز نے اقبال پڑھا ہے نا، اسے اتنے ہمارے مفسرین کے نام نہیں آتے، انہیں اقبال یاد ہے. وہ کہتے ہاں باقی تم سب چھوڑو، لیکن تم ایک سکولر تھا جس کا نام اقبال تھا. اقبال سے پوچھا تھا کسی مولوی نے تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے کہا میرے اندر داڑھی ہے. بڑا خوبصورت جواب دیا تھا اقبال نے. اس نے کہا تھا داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے، اگر میں بھی داڑھی رکھ کے سر پہ پگڑی باندھ کے بیٹھ جاؤں گا یہ میرے قریب بھی نہیں آئیں گے. اس نے روش تبدیل کر لی، اس نے طریقہ تبدیل کر دیا. ورنہ مسلمانوں کی تاریخ تو لہو سے بھری پڑی ہے. ایسی ایسی تاریخ ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں واللہ با حسین آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے مجمع سے نکل جائیں کہ اتنا گندا کردار تھا مسلمان کے بادشاہوں کا، ایسا غلیظ کردار تھا مسلمان بادشاہوں کا. تو جہاں تاریخ بھری گند سے پڑی ہے تم اس میں سے ابو طالب کا ایمان دیکھ رہے ہو، جو تم نے اپنے تنخواہ دار بندوں سے لکھوائی ہے اس میں سے ڈھونڈ رہے. ابو طالب ڈھونڈ رہے تو قرآن سے ڈھونڈ. کئی سال ہو گئے مجھے ممبر پہ اپیل کرتے ہو، آج میں پھر کہہ رہا ہوں سب کچھ چھوڑ،
مجھے بتائیے جو قرآن میں سورہ آل عمران ہے یہ کس کے لیے آئی ہے؟ اس سے مراد عمران تو علی کا باپ ہے، تو جس کی آل کے لیے اللہ پوری سورت بھیج رہا ہو۔ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔